لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایسی کتاب متشابہہ کہ جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانیہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جس کلام کے ذریعے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے کلام کو سن کر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہی وہ رہنمائی کی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. فما لہ من ہاد، پھر اسے راہ راست پلانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا تھا اور ان کی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی تھی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ یہ لوگ غور سے بات کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے پھر اس کا یہ اتباع کرتے ہیں. آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ پورے کا پورا کلام مجید اور قرآن کریم یہ احسن الحدیث ہے. دنیا کی جتنی بھی کلامیں ہیں، جتنی بھی گفتگویں ہیں، ان تمام کلاموں میں بہترین کلام وہ قرآن مجید ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ صفات بھی بیان فرما دی. فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے متشابہہ کہ اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح نہ کرتی ہو، نہیں، بلکہ اکثر آیات کریمہ ایسی ہیں کہ اگر جن کا مضمون سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو قرآن کریم ہی کی آیات سے ان کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن کریم کی آیات کا اس طرح جوڑ ہے، ربط ہے کہ خود بتاتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی واحد کلام ہے. معاذ اللہ کوئی آیت کسی جگہ سے، کوئی آیت کسی جگہ سے نہیں، سارے کا سارا کلام یہ مربوط کلام ہے، مثانیہ، اور یہ ایسی کلام ہے کہ اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے. آج کائنات میں یہ واحد کلام ہے کہ جس کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے. ایسے اکابرین بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 30 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو یہ وہ واحد کلام ہے کہ جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے. مثلا نماز کا حکم ہے، اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تاکیداً یہ بات سمجھ میں آ جائیں اور لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اور فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور یہ کلام ایسی کلام ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے جسم اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ صحابہ کرام جب قرآن کریم کو پڑھتے یا سنتے تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے اور صحابہ کرام کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے یا قرآن کریم کی تشریح سنے یا پڑھے اور اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں تو فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر انسان قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ اس بدن پر حرام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے سامنے تو یہ قرآن عربی زبان میں تھا، ان کے لیے سمجھنا آسان تھا۔ اب ہماری زبان عجمی ہے، ہم عربی نہیں بول سکتے، تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی تاکہ قرآن کریم کے مفاہیم ہمیں سمجھ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید بیان کی تب ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ نے کوئی خوشخبری بیان کی تب ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ کا کوئی حکم آیا تب ہمیں سمجھ میں آئے۔ جب یہ چیز ہوگی تو تب ہم جب کسی آیت کو پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، جسم نرم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف انسان خود بخود مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ فما لہ من ھاد، ہاں جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں پھر اسے راہ راست پہ لانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت اس بات پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ دل عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی وہ دماغ عطا فرما دے، وہ سوچ اور فکر عطا فرما دے کہ جب بھی تیرے کلام کی تلاوت کریں ہمارے بھی بدن کے بال کھڑے ہو جائیں۔ صرف یہ ضروری نہیں کہ قرآن کریم کو سمجھیں گے تو، حالانکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اس کی تلاوت کو بھی سنا جائے بعض دفعہ تو انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جسم کے بال کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرما دیں تاکہ جو خوشخبری حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس خوشخبری کا مستحق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔